عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، ہندوستان ہمارا ملک ہے، اور اس کی بھلائی خود اپنی ہی بھلائی ہے، اس کا نقصان خود ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس ملک کے ایک ایماندار وفادار شہری ہونے کے ناطے اور ذمہ دار میڈیا کی حیثیت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ارباب اقتدار کو بھی اور اس ملک کے عوام، خصوصاً ان کروڑوں کی تعداد پر مشتمل طبقات کو جنہیں دین حق کی روشنی ابھی میسر نہیں ہوئی ہے، خبردار کریں کہ ہمارا ملک بہت بڑی تباہی کی طرف گامزن ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا معاشرہ انصاف کی ڈگر سے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ اگر معاشرے میں انصاف نہ ہو تو کوئی اسے تباہی سے نہیں بچا سکتا۔ محافظ مجرم کو پکڑنے اور معصوم لوگوں کے سر پر دست شفقت رکھنے کے بجائے مجرموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ سنگ دلی کی انتہا ہے۔ حکومتیں مظلوم کے بجائے ظالم کے سرپرست بن چکے ہیں۔ انصاف کا حصول عام آدمی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ خدا سے کفر پر قائم شدہ ہمارا یہ معاشرہ زندہ بھی رہ سکتا ہے، لیکن ناانصافی والا معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تباہی ہمارے بے انصاف حکمرانوں اور ظالم محافظوں کا مقدر بن چکی ہے، اور خاص طور سے اس کائنات کے مالک کی پہچان سے بے خبر 80% لوگوں، اٹھو کہ ملک کو بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے رنگ، نسل، علاقائیت، صوبائیت، لسانیت اور ذات پات سے اوپر اٹھ کر پھر سے اکٹھا ہوتے ہیں اور اپنے ملک عزیز کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کل ایک ہی خبر ہر طرف گرم ہے، جو اخبارات کے ہر قاری کے علم میں ضرور آئی ہے، اور ہمارا بکا ہوا شرم و حیا سے عاری میڈیا طرح طرح کی سرخیاں لگا کر سارے معاملے کو الجھاتا جا رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کا حوالہ بھی حسب سابق اس خبر پر چسپاں کیا جا رہا ہے۔ مولانا عمر گوتم، ان کو گرفتار کر کے ایک بار پھر تبلیغی جماعت کے کام کی بدنامی کی راہیں اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی بدنامی کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ زبردستی ایمان قبول کرواتا آیا ہے۔ ابھی 2-3 دن قبل کی بات ہے، یو پی کی پولیس نے مولانا عمر گوتم اور مولانا جہانگیر قاسمی کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے بعد جس طرح کے پیغامات آ رہے ہیں اور جیسی کچھ صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس پس منظر میں اس ملک کے نظام عدل و انصاف کو لے کر پھر سے جلتے ہوئے، سلگتے ہوئے سوالات ملک کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کے ویکلی سیدھی بات کے ہمارے پروگرام کا اصل موضوع محض مولانا عمر گوتم یا مولانا جہانگیر قاسمی کی گرفتاری نہیں ہے، بلکہ ہمارا موضوع اس ملک کے ان 80% عوام کو عدل و انصاف کا وہ سبق یاد دلانا ہے جو ہمارے حکمران، ہمارے عوام، ہمارا پولیس کا نظام تقریباً بھلا چکا ہے۔ پہلے تو لو جہاد کی رٹ لگائی گئی اور اس کے بطن سے دھرم پریورتن کا مسئلہ باہر نکالا، اور اس پورے کے پورے قضیے کو جھوٹ کی اور خیالی نظریات کی بنیاد پر قانون سازی تک لے جایا گیا۔ قانون سازی کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو ہی اس کا ہدف بنانا کہاں کا انصاف ہے؟ اس جھوٹ کے جال نے ہمارے ملک کے سارے نظام کو بے انصاف اور بے عدل بناتا جا رہا ہے۔ قانون کی حکمرانی اب خواب کی باتیں ہیں۔ دیکھیے کہ 2 افراد کی داڑھی انہیں تبلیغ جماعت کی بدنامی کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا انصاف کے مغائر نہیں ہے؟
کار تبلیغ تو مالک کائنات کی پہچان کروانے کی ایک تحریک ہے، اور اسے یوں بدنام کرنا انسانیت نہیں بلکہ جہالت بھی ہے اور حیوانیت بھی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، پورے بھارت میں ایک افراتفری کا عالم ہے جو اس وقت ملک کو اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ملک کی سیاست و حکمرانی پر قابض ایک ٹولہ اسلام اور مسلمان دشمن ہے، اور یہی دشمنی اسے انصاف کی ڈگر سے ہٹاتی چلی جا رہی ہے۔ دین کی تبلیغ کے بارے میں لاکھ سمجھانے کے باوجود کہ کسی نبی نے یا کسی رسول نے کسی پر بھی کوئی عقیدہ تھوپنے کی کبھی کوشش نہیں کی، تو ان انبیاء کی اطاعت کرنے والی جماعت تبلیغ کیسے کسی فرد پر عقیدہ یا ایمان تھوپ سکتی ہے؟ ہاں، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اللہ والے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہوئے بستی بستی گھومتے ہیں تاکہ اللہ سے بے خبر دوزخ کی آگ آ سکیں۔ ملک پر حکمرانی کرنے والا کوئی ذمہ دار اصل حقیقت کی طرف توجہ دینے کو تیار نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے باطل تصورات پر قائم رہنا چاہتا ہے اور معقولیت کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اگر عقل و ضمیر حقیقت کو سن لے تو پھر ان کی سیاست کیسے چلے گی؟ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف کیا ہے اور کیسے ایک معاشرے کی فلاح کا ضامن بنتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ اس ملک کی غیر مسلم آبادی بھی ہے، خاص طور سے ہندو دھرم کو ماننے والے، نہ کہ ہندوتوا کو ماننے والے۔ ان کو سمجھانا ہوگا کہ انصاف یا عدل کس کو کہا جاتا ہے۔ انصاف یا عدل کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ہر طبقے اور ہر فرد کو جو حقوق حاصل ہیں اور جس کسی کو جتنا حق بنتا ہو اس کو اس کا حق دینا، اور اس میں رنگ و نسل، علاقائیت، صوبائیت، لسانیت اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی فرق روا نہ رکھنا عدل و انصاف کہلاتا ہے۔ عدل و انصاف کا مطلب ہے دو ٹکڑے کرنا، کسی چیز کا نصف کرنا یا فیصلہ کرنا یا حق دینا ہے۔ نیز کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، حقدار کو اس کا پورا حق دینا، اور انفرادی و اجتماعی معاملات میں اعتدال کو اپنا کر افراط و تفریط سے بچنا عدل و انصاف کے معانی میں شامل ہے۔ بالفاظ دیگر، عدل کی ضد ظلم و زیادتی ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے والا مالک کا یہ فرمان ہے کہ کسی قوم یا فرد کی عداوت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے، تم عدل کرتے رہو کیونکہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی جو عادل ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، عادل نہ ہو اور وہ تقوی کا دعویٰ کرے ہو نہیں سکتا۔ اس فرمان کا مقصود یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف ہو، امیر و غریب، شاہ و گدا، اعلیٰ و ادنا، آقا و غلام اور حاکم و محکوم میں کوئی فرق نہ رکھا جائے۔ اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول اور فعل سے مساوات کی بہترین مثالیں قائم فرمائیں اور اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ عدل و انصاف کا ترازو اس قدر مضبوط اور برابر ہو کہ سخت ترین نفرت اور شدید ترین محبت بھی اس ترازو کے کسی پلڑے کو جھکا نہ سکے۔ عدل و انصاف ایسا عالی وصف ہے جو کسی بھی قوم یا معاشرے کو استحکام عطا کرتا اور بقا کی ضمانت فراہم کرتا ہے، یا یہ وہ وصف ہے جسے اپنانے والی اقوام سر بلندی و سرفرازی سے ہمکنار ہوتی ہے، اور جب یہ کسی قوم کا مجموعی مزاج بن جائے تو پھر انہیں دنیوی لحاظ سے بھی عروج حاصل ہوتا ہے۔ جن معاشروں میں اس گوہرے گراں مایا سے محرومی پائی جاتی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، وہ قومیں روح بزوال ہو کر تباہی و بربادی سے دوچار ہوتی ہیں۔ عظیم چینی فلسفی جن کا تعلق چین سے ہے، ملک چین سے، چائنا سے، کنفیوشس جس کا نام ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ قوم کے پاس تین چیزیں، انصاف یعنی جسٹس، معیشت اکانومی، اور دفاع ڈیفنس ہو، اور کسی مجبوری کی وجہ سے کسی چیز کو ترک کرنا پڑے تو کس چیز کو ترک کیا جائے؟ تو کنفیوشس نے جواب دیا، دفاع کو ترک کر دو، یعنی ڈیفنس کو۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا اگر باقی ماندہ دو چیزوں یعنی انصاف اور معیشت میں سے ایک کو ترک کرنا لازمی ہو تو کیا کیا جائے؟ کنفیوشس نے جواب دیا، معیشت کو چھوڑ دو۔
اس پر سوال کرنے والے نے حیرت سے کہا معیشت اور دفاع کو ترک کیا تو قوم بھوکوں مر جائے گی اور دشمن حملہ کر دیں گے۔ تب کنفیوشس نے جواب دیا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا کہ انصاف کی وجہ سے اس قوم کو اپنی حکومت پر اعتماد بحال ہوگا اور لوگ معیشت اور دفاع کا حل اس طرح کریں گے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر دشمن کا راستہ روک لیں گے۔ یہ ہے انصاف کا مقام و مرتبہ، کسی نظام زندگی کے سیٹ اپ میں یہی ہوتا ہے۔ ناظرین یہاں ایک مختصر سے بریک کی اجازت دے، بریک کی اس پار پھر کچھ اور حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین انصاف کی بات ہو رہی تھی۔ انسانی زندگی میں عدل و انصاف کی ایک قسم معاشرتی انصاف بھی ہے۔ ناظرین گرامی، اس سے مراد معاشرے کے ہر شعبے، ہر طبقے اور ہر فرد کو عدل و انصاف فراہم کرنا ہے۔ رنگ و نسل، علاقائیت، لسانی تعصب اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ قانونی انصاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مظلوم کسی حاکم، قاضی یا جج کے سامنے کوئی فریاد لے کر جائے تو بغیر سفارش کے اور بغیر کسی رشوت کے اسے انصاف مل سکے۔ کسی شخص کی غربت یا معاشرے میں اس کی کمزور حیثیت حصول انصاف کے لیے اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اور نہ یہ ہو کہ کوئی شخص اپنے منصب یا دولت کی وجہ سے انصاف پر اثر انداز ہو سکے۔ قانون کی نظر میں سب کے حقوق میں برابری ہونی چاہیے۔ جب کسی قوم میں یہ بات آ جائے کہ عام آدمی جرم کرے تو سزا مختلف ہو اور کوئی بڑا آدمی جرم کرے تو سزا مختلف ہو، تو پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تیسری قسم ہے سیاسی انصاف۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امور مملکت میں توازن و اعتدال قائم کیا جائے، معاشرے کے مختلف عناصر، طبقات، قبائل اور گروہوں کے ساتھ انصاف کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، انہیں فرائض کی ادائیگی کے لیے تیار کرنا۔ اور چوتھی قسم ہے معاشی انصاف۔ اس کا مطلب ہے کہ مال خرچ کرنے میں افراط و تفریط یا اسراف و بخل سے کام نہ لیا جائے، بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے اور ملک کے ایک ایک فرد تک ترقی کی برکات کا حصہ پہنچایا جائے۔ اکاؤنٹ میں 15 لاکھ پہنچانے کا جھوٹا وعدہ نہ کیا جائے۔ پانچویں اور آخری قسم کا انصاف مذہبی انصاف ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملک کے باشندوں کو ان کے اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی ہو۔ مذہبی انصاف ایسا ہو کہ جو سب کے لیے یکساں ہو، کسی کے مذہب کی برتری نہ تسلیم کی جائے، کوئی مذہب کسی دوسرے مذہب کو نگلنے کی فکر میں نہ ہو۔ عدل سے معاشرے میں امن اور خوشحالی آتی ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی حال میں عدل کے ان تمام پہلوؤں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مولانا عمر گوتم کے مسئلے میں عدل و انصاف کی جو پامالی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لو جہاد کے مسائل میں بھی عدل و انصاف کی جو دھجیاں اڑائی گئیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ 3 طلاق کے معاملے میں بھی ہم نے پوری پارلیمنٹ میں انصاف کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھی ہیں۔ بابری مسجد کے معاملے میں انصاف کو سرعام کس طرح گولی مار دی گئی اسے ساری دنیا نے دیکھا۔ وبائی بیماری میں حکمرانوں نے اپنے عوام کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے کس طرح انہیں بے یار و مددگار چھوڑا اسے ہم آج اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کی ندیوں میں ان کے اپنے دھرم کی لاشیں بہہ رہی ہیں اور انصاف کے قاتلوں کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ تک نہیں بہتا۔ یعنی کہ پورا کا پورا بھارت لہو لہان ہے اور ناانصافی کے زد میں آ چکا ہے۔ بہرکیف ناظرین، مولانا عمر گوتم ان کے ساتھی مفتی مولانا جہانگیر قاسمی کی گرفتاری کی بنیاد ایک معمولی مسئلہ بنا جس میں ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کو گرفتار کر کے ان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ سنگھ کے پیشہ ور نفرت پھیلانے والے ٹھیکیدار صبح شام زہریلے بیانات دے رہے ہیں۔ مولانا عمر گوتم ان کے ساتھی مفتی کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آ رہی ہے یا لائی نہیں جا رہی ہے، ان کا بیان میڈیا میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے، صرف پولیس کے بیانات آ رہے ہیں یا سنگھی بول رہے ہیں۔ زبردستی لوگوں کا مذہب بدلوانے، مسئلے کو دہشت گردی سے جوڑنے اور اب ان پر ایسے قانون لگانے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ صرف ان لوگوں پر لگتا ہے یا لگنا چاہیے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں۔ ان سب کے درمیان سب سے عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بالکل خاموشی ہے، بلکہ صرف مسلمانوں کی ہی طرف سے نہیں بلکہ پورے اس وقت 80% جو صحیح
انصاف پر اعتماد کرنے والے ہیں، سیکولرزم پر اعتماد کرنے والے ہیں، وہ ہندو بھی اس معاملے پر بہت خاموش ہیں۔ جو لوگ ملت کے چودھری بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں چلا رہے ہیں، روز اپنے کارناموں کی پریس ریلیز نکالتے ہیں، اردو اخبارات میں محنت کر کے چھپواتے ہیں، ملت کے لیے کام کرنے کے نام پر بڑے بڑے چندے جمع کرتے ہیں، یہ سب کے سب لوگ خاموش ہیں، جیسے اس مسئلے کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ یا ایجنسیوں کی ان کے دروازوں پر دستک ان تک نہیں پہنچے گی، ہرگز نہیں۔ مولانا عمر گوتم کا مسئلہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو دستور ہند کی دفعہ 25 کے مطابق اپنا کام کر رہے تھے، مگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی صاف ستھرے طور سے جانچ ہونی چاہیے، ہم اسے انکار نہیں کرتے، لیکن میڈیا ٹرائل اور اتر پردیش حکومت کی ان کو پھانسنے کے لیے بے چینی واضح کرتی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ دراصل اتر پردیش کے الیکشن سے پہلے ماحول کو خوب گرم کرنا بھی تو ہے، ہندو مسلم کر کے پولرائزیشن کرانا بھی تو ہے، فسادات کرانے ہیں، اور اس کے لیے اس طرح کی کارروائیاں ضروری ہیں۔ اس ظالمانہ سیلاب کو روکنے کے لیے ہمیں متحد ہو کر آواز بلند کرنی ہوگی، نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوستان کے ہر شہری کو، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب، متحد ہو کر سیاسی اور عدالتی چارہ جوئی کرنی ہوگی، ورنہ سب ایک ایک کر کے پھنسائے جائیں گے، اور اس وقت بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ ملی تنظیمیں اور قائدین مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور برادران وطن کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ سیاسی اور عدالتی سطح پر کریں، ورنہ یہ وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب اس کی بھی اجازت سنگی سلطنت میں نہیں ہوگی۔ ملک عدل و انصاف کے لیے ترستا رہ جائے گا اور آخرکار تباہی کے گڑھے میں جا گرے گا، جس کے ساتھ ہم بھی اور امن پسند عوام بھی جا گرے گی۔ تبدیلی مذہب کے معاملے، جس کو فورسفل کنورشن کہا جاتا ہے، اس میں اہم ملزم بنائے گئے ہیں عمر گوتم۔ ان کی بیٹی نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد پوری طرح بے قصور ہیں۔ اس نے اس بات کو بھی مسترد کیا کہ نوئیڈا کے بہرے لوگوں کا مذہب تبدیل کرایا گیا۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میرے والد پوری طرح سے ایماندار ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ مذہب اسلام اچھا مذہب ہے، لوگوں کے درمیان غلط فہمی کو دور کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہندو مذہب غلط ہے۔ جہاں تک زبردستی تبدیل مذہب کی بات ہے تو کبھی میرے والد نے میری ماں کو تک مذہب تبدیل کرنے کو نہیں کہا، میری ماں نے خود اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کیا۔ یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں کہا کہ برقع پہنو، میرے بھائی کو بھی نہیں کہا کہ داڑھی رکھو۔ میرے والد نے ہم سب کو انسانیت کی ترغیب دیتے رہے ہیں۔ میرے گھر پر میرے چچا، میرے دیگر کزن بھائی آتے رہتے ہیں، لیکن کبھی انہیں مذہب اسلام اپنانے کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ خود عمر صاحب، ان کی فیملی سب کی سب نو مسلم ہے، اور ان کی زندگی کی ایک طویل داستان ہے، کبھی موقع ملے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ ان کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد نے ہمیشہ انسانیت اور کیریئر کے بارے میں بات کی ہے، مجھے افسوس ہے کہ میرے والد کو غنڈوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ عدالت میرے والد کے حق میں فیصلہ سنائے گی اور وہ باعزت بری ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ انہیں ایک شریف انسان سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، عدل و انصاف ہی وہ پیمانہ ہے جس کی بدولت انسان زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے۔ اگر معاشرہ عدل و انصاف سے عاری ہو تو وہ صالح معاشرہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ظلم و جبر اور دہشت و درندگی کی آماجگاہ بن جاتا ہے، جس کا مقدر تباہی ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کسی حاکم نے اپنے شہر کی ویرانی کا شکایت نامہ بھیجا اور حضرت امیر المؤمنین سے اس کو آباد کرنے کے لیے مال طلب کیا، تو حضرت امیر المؤمنین نے اس کو جواب میں لکھا، جب تم میرا خط پڑھو تو اپنے شہر کو عدل و انصاف کے ذریعے سے محفوظ کر دو اور شہر کے راستوں سے ظلم و زیادتی دور کر دو، کیونکہ ظلم و زیادتی ہی شہر کی ویرانی کا باعث ہے۔ اور آج بھارت کی معاشی ویرانی اور اس کی تباہی کا منظر آپ لوگوں کے سامنے ہے، بڑا خوفناک انداز میں سامنے ہے، اور یہ سب ظلم و ستم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، لو جہاد، دھرم پریورتن جیسے ایشوز آج ملک کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں، اور انہی ایشوز کے آڑ میں کھیل بس اتنا ہے کہ تبلیغی جماعت ہندوتوا کے ٹارگٹ پر ہے، اور پھر تبلیغی جماعت کے آڑ میں پوری ملت اسلامیہ ہندوتوا کے ٹارگٹ پر ہے، اور ملت اسلامیہ کے آڑ میں ملک کے خود انصاف پسند ہندوتوا کے ٹارگٹ پر ہیں۔ عدل و انصاف کی راہ سے بھٹکنے والے حکمرانی، ظلم و ستم کے علمبردار بنے ہمارے محافظ خود بھی ڈوبنے والے ہیں، اور خدا نہ کرے سارے ملک کو بھی ڈبو دینے والے ہیں۔ عجب کیا ہے، اسی ہمت شکن طوفان کے پہلو سے کوئی ایسی بھی موج اٹھے کہ بیڑا پار ہو جائے۔ ناظرین سمجھے، مجھے اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات